नाज़रीन, आज 14 जून 2026 बरोज़ इतवार, आज का दिन जब वो बड़ा अहम होने वाला है इलाकाई मंजरनामे के ऊपर और आलमी मंजरनामे के ऊपर। 14 जून वो दिन है कि जिस दिन मौजूदा अमेरिका के सदर ट्रंप पैदा हुए, दुनिया में आए और 80 साल क्या वो हो गए हैं। आज उनका बर्थडे है और वो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन जब वो व्हाइट हाउस में कर रहे हैं। और ट्रंप साहब जो है वो ज़ाहिर है वो तो इस तरह से दुनिया को बता रहे हैं कि उन्होंने दुनिया को बहुत खुशहाली दी है, दुनिया को बहुत अमन दिया है। बट ये है कि इस वक्त ट्रंप अमेरिका को क्या दे रहा है और दुनिया को क्या दे रहा है वो सब देख रहे हैं। बट आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। ठीक है, ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं एग्रीमेंट को साइन करने के हवाले से। और उसकी वजह यह है कि वो इसको लिंक करना चाहते हैं अपने बर्थडे के साथ कि आज अजीम दिन है, मैं पैदा हुआ था और आज देखिए कि मैं दुनिया को कितना बड़ा जब मुआहिदा दे रहा हूं। तो वो उसको जब वो बर्थडे के साथ जब वो लिंक करना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि इतना सेंसिटिव इशू है, एक बहुत ही इंटरनेशनली एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है जिस पर रियासतें दाव पर लगी हैं, लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। तो उसको उस सेंसिटिविटी का कोई मसला नहीं है, उसको हर सूरत जब वो आज ही एग्रीमेंट साइन करना है और चूंकि वो उसको जब बर्थडे के साथ जब लिंक करना चाहता है। अब ईरान कह रहा है कि हम तो आज साइन नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि आज ये मुआहिदा साइन होगा। ईरान कह रहा है कि अभी तो बहुत सारी चीजें तय नहीं हुई, अभी तो ये चीजें हैं, इस पर हमें वाज़ेह जो कमिटमेंट्स है वो नहीं दी गई। तो अभी तो कुछ फाइनलाइज इस तरह से नहीं हुआ, कुछ चीजें रह गई हैं और जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाती हम तो साइन नहीं करेंगे। अब ट्रंप ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहा है कि आज ये साइन होगा। और जो अभी तक ईरान से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब तक हम ये वीडियो कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि भाई आज साइन नहीं होगा, अभी तक वो कमिटमेंट्स है वो जो हमें चाहिए अभी तक हमारी तसल्ली जो वो नहीं हुई। सो हो सकता है ये आज साइन हो सकता है अमेरिका की जानिब से वो कमिटमेंट्स जो है वो ईरान को दे दी जाएं। अच्छा, साथ साथ ट्रंप जब धमकियां भी लगा रहा है अगर ये साइन ना किया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आज का दिन जब वो काफी बड़ा एक टेस्ट जो है वो साबित होने वाला है ईरानियन निगोशिएटर के लिए कि क्या वो ज़रा ईरानियंस क्या प्रेशर में आएंगे। जो एक जंग से प्रेशर में नहीं आए तो वो बर्थडे के साथ ये जो सारा मामला है इसके साथ जो प्रेशर में आ जाएंगे कि ट्रंप कह रहा है आज साइन करो तो आज ही साइन होगा। तो ये बहरहाल एक इशू जो है उस वक्त चल रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है। उधर इसराइल जो है उस वहां पर ज़ाहिर मातम है जारी है और इसराइल कह रहा है कि हम तो लेबनान से नहीं निकलेंगे। बमबारी जरूर रोकी जा सकती है। बमबारी से भी मुराद उनका यह है कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसमें जो एडवांसमेंट है वो रोकी जा सकती है। और इनकी बमबारी का क्या तरीका होता है? मसलन ये कह रहे हैं कि फौज विड्रॉ नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये क्या करेंगे जैसे गजा में कर रहे हैं या इससे पहले इन्होंने लेबनान में किया। चूंकि फौज तो अंदर मौजूद होती है तो ये क्या कहते हैं कि जी हमारी फौज की तरफ कुछ मशकूक लोग आ रहे थे इसलिए हमें उन पर अटैक करना पड़ा, हमारी फौज के ये करीब आने की इन्होंने कोशिश की। तो इस जवाब के साथ ये वहां पर बमबारी करते हैं। तो इधर ट्रंप कह रहा है साइन करो, ईरान कह रहा है भाई अभी बातें पूरी नहीं हुई, इजराइल कह रहा है हम विड्रॉ नहीं करेंगे। तो भाई ईरान को कमिटमेंट चाहिए ना लेबनान के हवाले से और कुछ बाकी दीगर मामलात होंगे। अच्छा, इस मिडल ईस्ट के सारे मामलात पर हम डिस्कशन करेंगे। उधर जो यूक्रेन की जंग है वो बिल्कुल एक नए फेज के अंदर दाखिल हो गई है। इस वक्त रशिया जो है वो यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। यूक्रेन के पास पेट्रियट सिस्टम नहीं है, मिसाइल खत्म हो रहे हैं, हो चुके हैं। वो अमेरिका को कह रहे हैं हमें भेजें ये इंटरसेप्टर मिसाइल। अमेरिका कह रहा है हमारे पास है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो तो ईरान जंग में सारे जब वो चल गए। अब तो स्टॉक जब वो खाली हो चुका है और इनको फौरी तौर पर बनाया नहीं जा सकता। तो जो कॉस्ट इनको ईरान फ्रंट के ऊपर आई है, अब इसका जो इंपैक्ट है वो बाकी फ्रंट्स के ऊपर भी आएगा और सबसे बढ़कर जब यूक्रेन फ्रंट के ऊपर आएगा। ईरान ने इस जंग से पहले ये कह दिया था कि इस जंग से हम एक तो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलेंगे और दूसरा यह है कि ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे कि रशिया और चाइना अपने अपने एरिना में रिगार्डिंग ताइवान एंड यूक्रेन अपर हैंड के अंदर मजीद आ जाएंगे। तो आज देखिए कि यूक्रेन के लिए बड़े मसाइल वहां पर पैदा हो गए हैं और यूरोपियंस अमेरिका को कह रहे हैं भाई यूक्रेन को इंटरसेप्टर दें और अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास तो है नहीं। सो यूक्रेन वॉर शुड ऑल्सो स्टॉप। जैसे ईरान की जंग रुकी है, यूक्रेन की जंग भी रुकनी चाहिए। वहां पर बहुत मासूम जाने जब जा रही हैं। एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क और उसके इंतहाई खूबसूरत लोग जो बिल्कुल रशिया से जंग नहीं चाहते, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो रशिया मतलब वो अगर नस्ल की हम बात करें तो वो रशिया और वो जुबान भी वो बोलते हैं। और फिर रिलीजन की अगर बात करें तो मॉस्को ऑर्थोडॉक्स है ना, तो जो यूक्रेन है वो भी ऑर्थोडॉक्स हैं। तो इसलिए यानी वो खूबसूरत लोग वो जंग नहीं चाहते। लेकिन आप देखें कि ये सेम पीपल जो ईरान जंग के अंदर हैं, यही सेम पीपल जब यूक्रेन जंग शुरू करने वाले हैं। ये सेम एलीट है जो ये जंगें शुरू कर रही है। दुनिया भर में इन्होंने बायो लैब्स बना रखी हैं, बीमारियां, वायरसेस, कहां से ये प्रॉफिट बना रहे हैं। इनको बस अपने प्रॉफिट से है, पूरा मीडिया के कंट्रोल में है। प्यूटन अक्सर जब वो इस एलीट की बात करते रहते हैं, यही वेस्टर्न एलीट जो है ये दुनिया को चला रही है। बहरहाल अब ये एक सूरत हाल है। आगाज करते हैं ट्रंप से, और ट्रंप जो है आज उनका बर्थडे है
اور وہاں پر وہ ایک بڑی کیج فائٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹرمپ نے وہاں پر جو ہے نا ایک بڑی کیج فائٹ کا بھی اہتمام کیا ہے. کیج فائٹ جو وہ ایک پنجرے کے اندر ایک کشتی جب وہ کی جاتی ہے, بڑی یہ آپ کہہ لیں کہ سب سے خطرناک یہ ہوتی ہے, کیونکہ پنجرے کے اندر جب وہ دو پہلوانوں کو بند کر دیا جاتا ہے, اور یہ امریکہ کی کوئی 36 ریاستوں کے اندر بین ہے. 36 امریکی ریاستوں کے اندر بین ہے, اور اس کو میڈیا پر بھی جو ہے سٹریم نہیں کیا جاتا. 36 ریاستوں نے بین کیا ہوا, کیونکہ یہ ہے بڑی خوفناک. تو ٹرمپ صاحب جب وہ وائٹ ہاؤس کے اندر اس کو کروا رہے ہیں جو 36 ریاستوں کے اندر بین ہے, تو بتانا چاہتے ہیں نا میں آج کے دن ایک عظیم دن ہے اور ایک بہت بڑا شخص جو وہ پیدا ہوا. تو یہ یعنی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ہی معاہدہ سائن کرو. ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ویری کوئکلی اور ویری اسموتھلی آج یہ سائن ہو جائے گا. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس الٹرنیٹو آپشنز ہیں, یعنی بمباری, دھمکی, حملہ, وہ ساتھ ساتھ بھی جاری ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم حملہ کر دیں گے. تو کر لیں حملہ, بھائی اس میں کیا ہے. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ سائننگ کے فوری بعد جب اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی فوری طور پر, اور اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی پیسے وغیرہ ایران کو نہیں دیے جا رہے. اب دیکھنا اسی پر تو ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے کمٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کوئی پیسے جب ایران کو نہیں دیے جائیں گے, اور پھر کہتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ہم ایران میں جائیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ یورینیم لے لیں گے. یہ اس نے اپنی آڈینس کے لیے بات کی ہے. تو جیسے اینالسٹ نے لکھا کہ امریکہ بانڈ ایران ٹو گیو دیم $20 billion اینڈ سینکشن ریلیف. اس جنگ کے نتیجے میں ایران کو بلینز آف ڈالرز بھی دیے جا رہے ہیں اور سینکشن ریلیف بھی دیا جا رہا ہے. تو یہ اس کی کامیابی ہے. اور پھر ساتھ اس نے ایک بار پھر اوباما کو کرٹیسائز کیا. اوباما کی ڈیل جب وہ پیتھیٹک ڈیل تھی, اگر اوباما کی ڈیل جاری رہتی تو ایران نیوکلیر بنا لیتا. بھائی ڈیل جاری رہنے سے کیسے نیوکلیر بنا لیتا, ڈیل توڑنے سے وہ نیوکلیر کی طرف گیا نا. یہ اس نے یورینیم انویشن کی, اور وہ سارا سرویلنس ہو رہی تھی وہ سارے معاہدے کی فیسلٹیز کی, اور نہ ایران کا کوئی ارادہ تھا. بٹ یو نو کہ اب چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اوباما سے بھی ہلکی ڈیل کر رہا ہے, اس کو ایران کے حوالے سے زیادہ ماننا پڑا ہے. اب جیسے میں نے ابھی سامنے رکھا کہ $20 billion بھی دینے پڑیں گے اور سینکشن ریلیف بھی دینا پڑے گا. پھر جو کاسٹ آئی ہے اس جنگ کی, وہ تو پھر اس کو تو کیلکولیٹ آپ کرنے بیٹھ دیں. $100 billion ملٹری کاسٹ آئی, امریکن ٹیکنالوجی کا برکس نکلا, باقی فرنٹس پر جو اثرات آئیں گے, اوور آل آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں اور گنتے چلے جائیں کہ اس کا کیا کیا نقصان ہوا. امریکی بیسز مڈل ایسٹ میں, یورپ میں یہ آن سٹیک آ گئی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یورپ میں کوئی امیڈیٹلی آن سٹیک آ گئی ہیں, بٹ کوشچنز اٹھ گئے نا خود یورپ کے اندر کہ کیا یہ بیسز بچا بھی سکتی ہیں. جاپان والے بھی سوچ رہے ہیں. تو پھر آج اس نے اوباما پر تنقید کی کہ اوباما کی ڈیل اگر جاری رہتی تو ایران بنا لیتا نیوکلیر. اصل میں وہ اوباما سے بھی ہلکی ڈیل کر رہا ہے, لیکن اس نے بتانا ہے کہ میں تو بہت کچھ اچیو کر کے آیا ہوں, اور اسی کو وہ سیل کرے گا مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر. اب میں صرف ایک خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹرمپ کی صرف مینٹیلٹی کو سمجھنے کے لیے. وہاں پر کینیڈی, جان ایف کینیڈی جو ہیں, ان کے نام کے اوپر ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ جو ہے نا آرٹس سے متعلق. تو بڑا فیمس یہ انسٹیٹیوشن ہے, بلڈنگ ہے بڑی. تو اس کا نام ٹرمپ نے ریموو کر دیا, اس کا نام ٹرمپ رکھ دیا. کینیڈی سینٹر کا نام ریموو کر کے اس نے جب اس کا ٹرمپ رکھ دیا, آج عدالت کا فیصلہ آیا کہ یہ انلیگل ہے, نام ریسٹور کیا جائے. تو انہوں نے فوری جو ہے ایگزیکٹوز نے وہ جناب ٹرمپ صاحب کا جو لگا ہوا تھا نام, اس کو اتارا, دوبارہ کینیڈی کا نام جو وہاں پر لکھ دیا. تو یہ بس ایک خبر ہی ہے, لیکن اس سے آپ ذرا ٹرمپ کی سائیکی اور مینٹیلٹی کو سمجھیں کہ اپنی واہ واہ, اپنی بڑھائی, اپنی عظمت, یہ اس کو پسند ہے. اور یہ ہر ایک ایشو میں آپ دیکھیں گے, وہ اس کی جو باتیں ہیں اس میں بھی آپ سنیں گے, یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. دس از دا گریٹسٹ تھنگ, دس از دا گریٹسٹ ڈیل. تو یہ اس کی ایک سائیکی ہے. اس لیے وہ آج بتانا چاہ رہا کہ یہ ایک بہت عظیم دن ہے, میری برتھ ڈے ہے, اور دیکھو کہ میں ساتھ ایک یہ معاہدہ بھی کر رہا ہوں. اور گلوبل آئل پرائسز جب نیچے آ گئی ہیں اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ آج معاہدہ ہونے جا رہا ہے, $3, $4, $5 جب وہ نیچے آئی ہیں. اب ذرا ایران سے دیکھیے, فارس نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ آج بہت زیادہ زور لگا رہا ہے کہ آج ہی یہ سائن ہو جائے. فارس نیوز لکھ رہا ہے, بٹ ایرانینز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ بھی فائنلائز ہوا ہی نہیں, تو ہم سائن کیا کر لیں بھائی, سائن کیا کر لیں. سو جو ایرانین نیگوشیٹر ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ صرف چاہ رہا ہے کہ ایک سمبولک پولیٹیکل وکٹری حاصل کی جائے اپنی برتھ ڈے کے ساتھ اس کو لنک کر کے. سو سنڈے یعنی ٹوڈے آج ایک ٹیسٹ ہونے والا ہے ایرانین نیگوشیٹرز کا کہ وہ کتنی دیر جب وہ اس پریشر کو سسٹین کرتے ہیں. تو اگر تو جو ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں ان چیزوں پر وضاحت دی جائے, تو اگر وہ دے دی جاتی ہے تو پھر ایران مان جائے گا, نہیں تو پھر یہ معاہدہ تھوڑا سا آج سے آگے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. سو لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. اب اسی درمیان ایران نے ایک اور کام کیا ہے, یعنی ایک مکمل جس کو ہیوملیشن کہتے ہیں.
ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے کچھ اور ٹینکرز نے جو کہ بہت بڑے آئل ٹینکرز ہیں، جائنٹ آئل ٹینکرز، وہ امریکی بلاکڈ کو توڑ کر نکل گئے ہیں. یہ ہیوملیشن ہے نا. امریکہ ایک بھی اپنا جہاز اندر داخل نہیں کر سکا، اور ایران جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی بلاکڈ کو ہم نے توڑ دیا. تو دیکھیں نیگوسیشن ٹیبل پر امریکہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارا بلاکڈ کے ساتھ بارگین کر رہا ہے، ہم بلاکڈ ختم کریں گے جب آپ ہرمز کھولیں گے، اس کو ایز اے بارگین. تو ایران نے تو بلاکڈ توڑ دیا ہے، اور ایران نے بتایا ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، ہم نے صرف جو آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے اس کو بس آف کیا ہے، اور ہمارے جو ٹینکر ہیں وہ آسانی سے وہاں سے گزر گئے. تو یہ کافی بڑی ہیوملیشن ہے. اور ایران کے جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے اس کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ورلڈ ول سون ہیئر ایرانز وکٹری، ایران کی فتح کے بارے میں دنیا جو بہت جلد جانے گی. اور ذرا یہ خبر بھی دیکھیے، آج ایران نے ایک اور جو کام کیا ہے وہ انہوں نے سیٹلائٹ امیجز جاری کر دی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس یہ سیٹلائٹ امیجز کیسے آئیں؟ بہرحال انہوں نے جاری کر دی. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جو امریکن فرم جو سیٹلائٹ امیجز جاری کرتی ہے اس نے روک دیا تھا کام، حالانکہ وہ ہر جگہ جہاں امریکہ بمباری کرتا ہے وہاں کی سیٹلائٹ امیجز جاری وہ فرم کرتی ہے تاکہ بتایا امریکہ کی ہیبت دکھائی جا سکے. لیکن یہاں پر چونکہ تباہی ہو رہی تھی تو پہلی بار ہوا کہ اس جو امریکن سیٹلائٹ فرم ہے اس نے کہا کہ نہیں ہم ابھی بند کر رہے ہیں، یہ امیجز ہم جاری نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر تو پھینٹی لگ رہی تھی. تو اب وہ بہت ضروری ہے نا کہ وہ سیٹلائٹ امیجز سامنے آئیں تاکہ دنیا دیکھے کہ وہاں پر کیا ہوا. تو کویت اور بحرین کی جو بیسز ہیں اس کی سیٹلائٹ امیجز ایران نے آج جاری کر دی، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے ہی قیمتی ترین جو ریڈارز ہیں وہ ایران نے اڑا دیے کویت اور بحرین کے اندر. تو بڑے یہ قیمتی ریڈارز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان ریڈارز کے ذریعے یہ انٹیگریٹڈ ہیں اسرائیلی جو ملٹری مشینری ہے اس کے ساتھ. ایران سے آنے والی میزائلوں کو یہ آگے بتاتے ہیں، اسرائیل کو جو انفارمیشن دیتے ہیں. ان کو لگتا تھا یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے، اصل میں وہ اسرائیل کے لیے سارا بچھایا گیا تھا. اور یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ ایران کا جو ویدر ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہے تھے، وہاں پر خشک سالی اور یہ سارا کام یہ کر رہے تھے. سو یہ ریڈارز اڑا دیے ایران نے اور اس کی امیجز جاری کر دی ہیں. اب اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو آج وہ میٹنگ کریں گے، نتنیاہو نے میٹنگ بلائی ہے، اس ایگریمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی. اسرائیل میں مختلف مقامات کے اوپر مظاہرے شروع ہو گئے، ویری انٹرسٹنگ، نتنیاہو کے خلاف. اور وہ کہہ رہے ہیں نتنیاہو کو جب ریموو کیا جائے بیکاز یہ ہمیں ایک بہت بڑے اسٹریٹجک ڈیزاسٹر کی طرف لے کر آیا ہے. تو نتنیاہو کے خلاف وہاں پر اچانک مظاہرے بہت سارے مقامات کے اوپر دوبارہ شروع ہو گئے. تو یہ مظاہرے کافی امپورٹنٹ ہو گئے کیونکہ اب ایک شکست بالکل واضح طور پر ہوئی ہے. اور اگین نتنیاہو جو ہے وہ کسی اور فرنٹ کے اوپر اسکیلیٹ کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان یہ اسرائیل کی سیکورٹی انٹرسٹ کو خطرے میں ڈال رہا ہے. یہ اسرائیل کے لیے ڈیزاسٹرس ہے یہ سیکورٹی ایگریمنٹ، یہ ایگریمنٹ ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ اسرائیل کے لیے تباہ کن ہے. اور اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو لیبنان سے نہیں نکلیں گے، آلدو جو اسرائیلی آرمی ہے وہ یہ تیاری کر رہی ہے ٹو ہالٹ دا ملٹری آپریشنز روکیں گے بٹ فوج نہیں نکالیں گے. سو یہ ایک بڑا اہم نقطہ جو وہ ہونے جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہم اسرائیل کو جانتے ہیں وہ وہاں سے فوج نہیں نکالے گا بٹ نکالنی تو پڑے گی، کیونکہ یہ تو ایران نے سب سے جو پہلا نقطہ لکھا ہے وہ لیبنان کا لکھا ہے. اب نتنیاہو کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہم کل رات بھی لائیو کے اندر جو بات کر رہے تھے کہ چونکہ بہت سارے اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں نا اور بہت زیادہ زخمی ہیں، 10,000 سے زیادہ ان کے فوجی زخمی ہوئے ہیں 28 فروری سے لے کر ابھی تک. تو نتنیاہو پر پریشر ہوگا کہ اتنی فوج کا نقصان ہو گیا تو اس کے باوجود ہم نے فوج پھر وہاں سے وڈرا کر لی تو ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے کیا اچیو کیا وہاں پر جا کر؟ اتنے فوجی ہمارے مارے گئے اور زخمی ہوئے. تو ابھی تو وہ یہ آڈینس کو بتا رہا ہے نا اپنے ایکسٹریمسٹ سیٹلرز کو کہ ہم وہاں پر سیٹلمنٹس بنائیں گے، یہ حصہ جو وہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہو چکا ہے، دیکھو ہم بے شک قربانیاں دے رہے ہیں لیکن اسی طرح گریٹر اسرائیل جب بنے گا